तस्बीह फिराने से पैगंबर नहीं बनता और बंदर के नचाने से कलंदर नहीं बनता। کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں۔ اور اگر یہ جو بڑا بیماری پھیلی ہوئی ہے اس بلا کو، اس بیماری کو عالم انسانیت سے دفاع فرمائیے۔ کافرو، جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں، نہیں بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاکیزہ۔ کے تسبیح دیکھتے صحیح، جھڑتے 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 تسبیح دیکھتے صحیح، آمنا نچ کے 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 دیکھتے۔ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر۔ جب طریقت دکانداری میں ڈلنے لگی، شریعت کو پس پشت ڈال دیا گیا، تصوف کے نام پر مزاروں پر ڈھول بجایا جانے لگا، صوفی کو دمال سے منسلک کر دیا گیا، قبروں کو طواف اور پیروں کو سجدے کیے جانے لگے، سجادے نشین باغی ہو گئے اور پیروں نے مریدوں سے لاکھوں روپے کا چندہ بٹور کر دھندا سٹارٹ کر دیا۔ طرح طرح کی خرافات اور بدعات کو دین کے ساتھ منسلک کر دیا گیا۔ جن لوگوں کو نماز تک نہیں آتی تھی وہ بھی پیر طریقت اور رہبر شریعت بن گئے۔ جھوٹی کرامات اور من گڑت قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو بیوقوف بنایا جانے لگا، دین اور شریعت کی دجیاں بکھیر کے رکھ دی گئی، ننگے لوگوں کو سٹیج کی زینت بنا دیا گیا۔ اسی گھٹن زدہ ماحول میں گجرانوالا کی سرزمین پر ایک شخص اٹھا جس کو اس کے والد نے وصیت کی تھی کہ بیٹا دین کو کبھی بھی کاروبار مت بنانا، اگر کہیں پر دولت کی تمنا آتی بھی ہے تو کوئی دکان کھول لینا۔ دین کا درد رکھتے ہوئے اور والد کی وصیت کے مطابق یہ شخص اللہ کی راہ میں نکل پڑا۔ جہاں پر مولوی 50-50 ہزار میں تقریریں بک کیا کرتے تھے وہاں پر اس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بغیر کسی پیسے کے پہنچایا۔ لوگوں نے گالیاں دی، طرح طرح کے الزامات لگائے، دین مفت بیچنے کے طعنے دیے، لیکن اس شخص نے صبر سے کام لیا، اور ہر سوال کے جواب میں اس شخص کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ وقت خود جواب دے گا۔ اور کہتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس شخص کو ایسی عزت دی اور وقت نے ایسا جواب دیا کہ دوبارہ کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور آج دنیا اس شخص کو رضا ثاقب مصطفی کے نام سے جانتی ہے۔ لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا انہوں نے حضور ساڑھے کو پوچھتے ہو سر حبال من شیطا بطا حبال من شیطا سالم من شیطا عادل من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر۔ جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین دین ہی نہیں ہے، چونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے۔ فوجدت
مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا کائنات کا ایک ایک ذرہ آپ کے قدموں پہ قربان ہے۔ فرانس کے گماشتوں نے یہ سمجھا کہ شاید ہم چند لکیریں تراش کر کے انہیں پیغمبر حسن کے خاکے قرار دے دیں گے اور امت مسلمہ کے دلوں کو مجروح بھی کریں گے اور ان کے سینے سے حضور کی محبت کھینچ لیں گے، لیکن آج اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا کو دیکھیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ ظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فنڈ مانگنا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا تو وہ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے؟ تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ بھوک کاٹ لو گے لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے۔ ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں، ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ۔ علامہ رضا ثاقب مصطفی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کو ہر مکتبہ فکر اور ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص پسند کرتا ہے، خصوصاً نوجوان نسل آپ کو بے حد پسند کرتی ہے۔ آپ کی وجہ شہرت درس قرآن ہے، آپ ماہانہ 70 کے قریب درس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ سرکاری اور غیر سرکاری اور یونیورسٹیز میں بطور خاص لیکچر دینے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کے ادارے کا نام ادارۃ المصطفیٰ ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں طالب علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ ادارہ ایک منفرد نوعیت کا عامل ہے۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ اس ادارے میں جدید علوم جن میں فزکس، کیمسٹری، بایو، سائیکالوجی، اکنامکس، لا اور اس جیسے بے شمار سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں۔ آج دنیا کے ہر گوشے میں آپ کے چاہنے والے موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو آپ کی آواز کروڑوں لوگوں تک پہنچتی ہے، اور اگر بات کریں سوشل میڈیا فین فالوئنگ کی تو فیس بک پیج پر آپ کے فالوور کی تعداد 62 لاکھ کے قریب ہے۔ رضا ثاقب مصطفی نے دین و شریعت کو ایک مرتبہ پھر زندہ کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اصل طریقت کیا ہے۔ آج آپ نے اپنے جیسے کئی مبلغ امت مسلمہ کو دیے، جن کے مشہور شاگردوں میں ڈاکٹر عبداللہ آصف مصطفی، حفیظ اللہ مصطفی، خالد مصطفی جیسے شاگرد شامل ہیں۔ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے غمناک، نہ زندگی، نہ معرفت، نہ محبت، نہ نگاہ۔